صرف آواز ہی نہ ہو بلکہ محبت بھی ہو، بلکہ محبت آواز سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا. دیکھیں یہ ہونٹ ایک دوسرے کو لب چوم لیتے ہیں، محمد، اور ایک نہیں دو بار چوم لیتے ہیں محمد. یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے. بس آپ تھوڑا سا ذرا توجہ اور محبت کا میٹھا ڈال دیا کریں نا، تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور کوشش فرمائیے گا کہ صرف زبان نہ پڑھے بلکہ دل. اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ صرف زبان پڑھتی ہے، آنکھیں یا تو پنکھا دیکھ رہی ہیں، یا چھت دیکھ رہی ہیں، یا دائیں دیکھ رہی ہیں، یا بائیں دیکھ رہی ہیں، اور دل میاں کا تو ویسے ہی نہیں پتا وہ کدھر ہے، وہ تو ویسے لاپتہ ہے. کوشش کرتے ہیں ایک بار، چلو سب تو نہیں لیکن دل اور زبان. اور اتنی بات یاد رکھیے گا، جس دن دل نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا نا، پھر کرم یہ ہوگا کہ جسم تو ہاڑی بورے میں رہے گا لیکن دل کو وہ مدینہ پاک بلا لے گا. جسم بورے والا ہی رہے گا لیکن دل کو وہ پھر اپنے قدمین شریفین میں جگہ دے دے گا. تو کیا دم چشتی کہتے ہیں، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لیکن کہ ہم کوشش نہیں کرتے، سوچاں کتے نے، دل کتے وے، اکھاں کتے وے، پر پڑھ کے رہے ہیں درود. کوشش فرمایا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں پڑھ ہی پڑھتا گناہ گار آدمی، بس اتنی کوشش کرتا ہوں جب بھی پڑھوں کم از کم دل تے زبان اکٹھا کر کے پڑھا. اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یا فرماتے تھے، میاں تو پتہ نہیں کی اکٹھا کر چڑھے، تو پتہ نہیں کی. ہم جاتے ہیں نا لوگوں کے گھروں میں، یہ بیڈ اٹلی سے آیا ہے، صوفہ جرمنی سے آیا ہے، ایک گھر میں ہم پوری دنیا اکٹھی کر دیتے ہیں. جی یہ جو ڈنر سیٹ ہے یہ میں آتے ہوئے کینیڈا سے لے کے، فرمایا تو پتہ نہیں کی اکٹھا کر چڑھے. زبان تے دل تے صرف ایک گٹھ دا فاصلہ ہے تے تیرے کو اکٹھے کوئی نہیں ہوئے، صرف ایک گٹھ، زیادہ نہیں، صرف ایک گٹھ ہے. لیکن ہم سے یہ دونوں اکٹھے نہیں. زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کوشش کریں حضرت ان کو اکٹھا کرنے کی. اس لیے کسی نے کہا تھا، پر اس نے غلط کہا تھا، وہ کہتا ہے جی دل پڑے جاندے تو سارے پڑے جاتے ہیں. اس نے غلط کہا تھا، سارے نہیں، بڑے بڑے پاک لوگ. یہ ٹھیک ہے، جو دل پڑے جاندے تو واہ پڑے جاندے. مالک نے پردہ ڈال دیا، مالک نے یہ نظر نہیں آتا، یہ وہی دیکھتا ہے، یا جس کو وہ دکھائے وہ دیکھتا ہے. باقی اس نے پردہ ڈال دیا اندر کی. یہ باقی جو دل پڑے جاندے تو واہ پڑے جاتے، واہ پڑے جاتے. اس نے پردے ڈال دیے. یہ حضرت بابا جی نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ چورا شریف. ایک وقت ہوتا ہے کہ حضرت کرامت اختیاری نہیں ہوتی، پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ اپنے ولی کو اختیار دے دیتے ہیں، چاہے دیکھیں چاہے نہ دیکھیں. لیکن کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کیفیت اختیار میں نہیں ہوتی. دیکھیں بابا جی نور محمد جب ہجرت فرما کے آئے نا ادھر چورا شریف اٹک آپ کے، تو حضرت کے لیے بھی لکھا کہ آپ لوگوں کو دیکھتے نہیں تھے، اپنے منہ پہ کپڑا نقاب ڈال کے رکھتے تھے. وہ جس کسی نے ملنے آنا، بھائی جس کو ملنے آئے ہیں اس نے دیکھا ہی نہیں، دکھایا ہی نہیں، تو اکثر و بیشتر احباب نے جاتے ہوئے باتیں کرتے جانا. اور جو مرید تھے جو لے کے آئے، انہوں نے ایک دن عرض کیا، حضرت لوگ جناب کی زیارت کو آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میاں جو سانو لبدا ہے جے تینوں بھی لبن لگے تو بھی ویکھنا چھڑ چھڑے. اس نے کہ حضور دکھائے ہیں مجھے بھی. لکھا بابا جی نور محمد رحمت اللہ تعالی نے اپنی ٹوپی عنایت فرمائی، فرمایا اتنے نہ پائیں ساڑے فقیراں دا بھیت نہ کھولے، اس کو جا کے بازار اپنے سر پہ اوڑھنا. وہ لے گئے. دیکھا جب انہوں نے اپنے سر پہ ٹوپی اوڑھی، وہ برکت تھی ٹوپی کی، وہ حجاب اٹھ گئے اور لوگوں کا باطن دکھائی دینا شروع ہو گیا. ہوں جناب ویس کوٹ بڑی سونی، کپڑے بڑے سونے، پگ بڑی وڈی، لیکن اندر کی کتا، اندرو رچ، اندرو بچھو، اندرو ٹھواں، اندرو کان، اندرو لومڑی. ظاہر کچھ باتیں کچھ. انہوں فٹافٹ ٹوپی لا لی کہ ہوں سمجھ آئی حضرت لوگوں نے کیوں نہیں دیکھتے.
کیونکہ اندر دکھائی دیتا ہے. یہ مالک میں کہتا ہوں اکثر شکر کرو تینوں اندر نہیں دستا ہے. اندر دستا ہے تو بہن نہ دب کول بھی اندر ایک دوسرے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہے، گند ہے بڑا. اسی لیے میاں صاحب نے کہا نا، فرماتے ہیں باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا. ایک نو صاف کر دے منہ کوچ کوچ کے تو سابن دیاں گاچیاں مکا جڑیاں کدے نے بھی تو کوچ نہ. اور یاد رکھی کل گل منہ تے نہیں مکڑی ہے، کل گل اے دے تے مکڑی ہے. قد افلح من تزکا. قرآن میں کہاں لکھا ہے جدا رنگ چٹا ہوئے گا انہوں معافی دے دیں. لکھا ہے کہ یہ ضرور لکھا ہے جدا اندر چٹا ہوئے گا معافی انہوں ہی لبڑی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے سب کی توجہ کریمہ آ گئی ہیں، کیپسول آ گئے، ٹیکے آ گئے، رنگ چٹا پاگل ہو گئی قوم. اور منہ چٹا کیتے ہیں یہ ہوتا ہے، کوشش کرو اندر چٹا ہے. اللہ حضرت سلطان کہتے بھی ہیں، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی ایسنو جانے ہو. اگر باتیں سفید رنگ پہ ختم ہوتی تو اتنا بتاؤ پھر بلال کدھر جاتے ہیں. پھر بلال کدھر جاتے، کیپسول آ گئے، ٹیکے آ گئے رنگ چٹا کرنے. لیکن کیا ہے انہوں چٹا کرنا. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کو بندہ محلے کا بندہ حج پہ چلا حضرت نے ملن آیا، اے حضرت چلا ہوا پھر میں فرمایا ٹھیک ہے اللہ تینوں خیری لے. وہ گیا واپس بھی آ گئے. اب حضرت جی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بڑی حب ہوتی ہے کوئی ملے جو یار کی بات سنائے. ہوں یار دے گھروں ہو کے آیا یار دے. آپ نے فرمایا میاں پھر اتنے گیا تو کی ویکھیا؟ وہ چارے نے کی ویکھنا سی میرے، اس کو سمجھ نہ آئی. وہ کہتا حضرت تانوں کی دساں جدوں میں اتنے گیا نا تو اتنے نور ہی نور. آپ نے پتا ہی نور ویکھن جگہ بھی کوئی نہیں ہے. اور ہم دیکھنے کب جاتے ہیں؟ ہم تو دکھانے جاتے ہیں. اینیاں تصویر اینیاں تصویر. وہ میاں بخان گیا ہے کھانے کا گئے پھر تصویر، مقام ابراہیم گئے پھر تصویر. تو تے بخان گیا ہے، تو کدوں ویکھن گیا؟ تو ویکھن گیا ہوندا تینوں کچھ نہ کچھ بخا کے بھیج دے ہو گیا. تو ویکھن ہی نہیں گیا، تو تے بخان گیا ہے. کدی جناب وہ اللہ دے گھر دے دروازے اگے تصویر، کدی کتے رکن یمانی اگے تصویر، کتے حجر اسود اگے تصویر، کدی کتے تصویر، کدی کتے تصویر. تو کدوں ویکھن گیا؟ تو تے بخان گیا ہے. تو تے بخان گیا، تو ویکھن گیا بھائی تجھے دے گھر گئے ہیں تین کدوں. ہمیں وہ کہہ رہا خالی نہ لٹاؤ، کیا بھی خالی ٹورنا ہی ہے. لیکن تو ویکھن نہیں گیا، تو وکھان گیا ہے. تو وکھان گیا. چل یار کو ایک دو ٹھیک ہو گئی جتھے دیکھو تصویر ہی تصویر ہی. میں ویسے تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں، کوئی بندہ بلائے نا اسپیشلی حج پہ جانے کے لیے، میں معذرت کا میں کہ میاں جی میری گلاں تانوں لگنیاں نے کوڑیاں تے تری شری میرے کو ہونی کوئی نہیں ہے، کام خراب ہونا ہے پہلے نہ کر لو، تھوڑے دے 2 دن غصہ رہے گا ٹھیک ہو جاؤ. لیکن بعض جگہ مجبوری بن جاتی ہے، سفارش اس طرح کی آتی ہے کہ میں ٹر گیا. انہوں جڑے بھائی ہوئی آج تے چلے ہاں بالکل ٹون مون داڑھی ہے کوئی نہیں، ادھر بھی رگڑ کے منی. نات خاں بھائی ہوئی بھی کہنے گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلے. میں اکھاں نوں کادے ہار پائیے؟ یہ کر کے کی چلا مدینے؟ کینوں ہار پائیے کی کر کے چلا؟ مثلا داڑیاں نے لوائی، اس کو تو بٹھا کے سارے شرم دلاؤ. وہ بھائی تو منیا منہ لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کس طرح جانا ہے؟ اینوں کہن دے تینوں پھلاں دے ہار پاؤ، کادے تو ہار پائیے؟ کو بات بھی تو بتاؤ نا مجھے ہار ڈالنے والی ہے، کس بات پہ اس کو ہار ڈالیں؟ من لگے سارے ایویں 4 نوٹاں دی اینی کچھ ایڈا ایڈا بڑا جھوٹ بول دے. کادا ہار پائیے؟ کی کر کے چلتا ہے؟ کیا کیا ہے؟ لیکن کیا ہے چلی یہ پیڑ چال ہے تو کو کر کے جانا تینوں ہار ہوئی تے پئی ہیں. یا ان کی اولاد میں سے گیلانی سید ہے گولڑے کے تاجدار، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. تم منہ ہی منیا تے کہنا مینوں ہار پاؤ، تینوں کھادے ہار پائی کی کر کے کی چلنا ہے؟ پھر پتہ ہے ان خوش آمدوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے خود ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا. اگر اس وقت معجہ شریف میں 100 بندہ حاضر ہے نا تو 90 نے موبائل چکے ہیں. کیوں؟ ہم نے ان کو یہ سوچ نہیں دے کے بھیجا تو رسول اللہ کی بارگاہ چلنا ہے، معافی منگی جا کے. یہ تو کہہ کے بھیجیا گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے. کی چل کر کی کر کے چلنی ہے تم؟ کیتا کی
نمازی تو نہیں، داڑھی تیرے منہ تے نہیں، ٹوپی تیرے منہ سر تے نہیں رکھدا ہے، کی کر کے چلنا کہ تم مار پائی؟ ہم نے کیا ہوا 4 نوٹوں کے لیے ہم نے جھوٹ بول دیا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے دیکھا ہے معجزہ شریف میں 100 بندہ کھڑا ہے، 90 کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی 10 ہوں گے جو سر جھکا کے حضور سے معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا، میرا کام تھا نا اٹھ کے روکنا، بھائی یہ کادے ہار پائیے، داڑھی منڈا ہے یہ۔ ایک صحابی نے پکا مکان بنایا، حضور نے چہرہ پھیر لیا، یہ 2022 کی لوٹ ہے، حضور اس سے نہیں ناراض ہوں گے؟ صحابی 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 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، قرآن جن کے لیے بولتا ہے۔ صحابی پکا مکان بنایا، حضور چہرہ پھیر لیں، تو داڑھی مون کے چلنا ہے حضور دی بارگاہ جے تے تینوں پھول پائیے، کادے پائیے؟ میری ڈیوٹی، میں نے 5,000 10,000 15,000 20,000 کے لیے جھوٹ بول دیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے تمہیں ساتھ دلا کے نہیں بھیجا، بھائی معافی۔ خانہ کعبہ دیکھو، ہر بندہ تصویر اٹھائے کھڑا ہے، اور معافی، تو رب کے گھر آیا، صلح کرنے آیا تھا، کتنے بے صلح تھا؟ حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے، لوگوں نے سواری پیش کی، آپ نے سواری سے انکار کر دیا۔ حضرت کی حضور بڑا لمبا سفر ہے، سواری پہ نہیں بیٹھیں گے، فرمایا نہیں پیدل جاؤں گا۔ حضرت کی حضور سواری پہ بیٹھنے میں کوئی شریک قباحت، فرمایا کوئی قباحت نہیں۔ کہ حضور پھر سواری تے کیوں نہیں بیٹھا؟ فرمایا اگر بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو پیدل جانا چاہیے کہ سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے؟ میرا کام تھا آپ کا ذہن بنانا صلح کا، میں بھی نال بیٹھ کے لگا گل پاؤ پھلان دے یار، میں 5,000 10,000 15,000 کے لیے میں نے بھی جھوٹ بول دیا، میں نے بھی آپ کی خیر خائی نہیں کی۔ میرا کام تھا بتانا پتر داڑھی کوئی نہیں کیویں جانا تھے، نمازاں کوئی نہیں کیویں جانا تھے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے نہیں۔ خدا دا واسطہ ہے کچھ بدلی ہے اپنے آپ میں تھوڑا ہے، قوم پاگل ہو گئی تصویروں کی۔ میں حضرت اس دن کتنے گیا سا، یہ کوٹلی سے بھی آگے سینسا پنڈ ہے، آپ پہ گڈی چلائی 7 گھنٹے ڈرائیو کی میں نے، واپسی پہ آیا چک سواری تھک چکا تھا، خود ساتھ میرے بچوں کی امی، راستے میں ایک جگہ چھپ چھپا کے نہ رکا، پانی لانا، بچے کسی نے پہچان حضرت صاحب تصویر۔ ہر وقت بندہ ایک حال میں بھی نہیں ہوتا ہے، تھکا ہوا تھا میں شدید، بس مجھ سے نہیں قابو رہ سکا۔ میں نے کیا پتر چل اینا نہیں تینوں پتا کتوں، لیکن اینا تو تینوں پتا نا میں سیالکوٹ تو ہوں، تو منو حال پوچھتا، تو کو پانی پوچھتا، کہندا ویسا ساڈے شہر آئے ہو، آؤ کو روٹی کھوانا، کو پانی، کچھ بھی نہیں، صرف تصویر۔ کیسی بدبخت ہے یہ تصویر، سب کچھ گیا یار، عالم کا ادب گیا، بچے کسی ہر پاگل قوم ہے، کوئی ادھر جی ایتھے ہاتھ رکھ لے میں سیلی نہیں ڈر، کوئی ادب نہیں ہے۔ ابھی میں ادھر آ رہا تھا، کئی احباب میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پیچھے سے کھینچ رہے تھے کہ پہلے سانو تصویر تے کھینچ لیندے، تو ٹوری آن ڈے، کوئی ادھر جی ادھر سے آ، میں گرل فرینڈ ہوں تمہاری، وہ خدا کا خوف کھاؤ، پاگل قوم ساری۔ کیا ہوتا ہے تصویر سے؟ میں نے کبھی کسی سے تصویر نہیں کھینچائی، دیکھ لو خدا کہاں سے کہاں لے گیا مجھے۔ ہاں یہ ہے، میں اتنی دعوت دوں گا آپ کو، پتر خود میں اتنی کوالٹیاں پیدا کرو کہ کوئی کہ حضرت ساڈے نال کھچاؤ، کنی دیر ساڈے نال کھچانا ہے، مجھے کوئی مزاحمت نہیں، تکلیف ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوگا ان تصویروں سے۔ اگر ہوتا ہے نا آؤ سارے ایک ایک کر کے میں بیٹھ کے سارے کھچاؤں، سوائے چند لائکس کے کچھ نہیں آئے گا۔ کوئی کمنٹس کر دے اچھا مصباحی صاحب نے تصویر، کیا کرے گا اس سے زیادہ؟ میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں، اگر اس تصویر سے کوئی آپ کا بھلا ہو سکتا آؤ سارے کھچواؤ میرے ساتھ آ کے، اور ایک بھلا ہونا جے تے قرآن نہ ہونا جے، بھلا ہونا جے تے نماز، کچھ چند لائکس مل جائیں گے، کچھ کو نیچے کو کمنٹس کر دے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اتنے گیا تو کی ویکھیا، عرض کردہ حضور نور ہی نور، آپ کو پتہ ہی ہے انہیں جوگا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور بلے شاہ نے پھر فل بدی لکھا ادھر، کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، وہ لائٹاں ہی ویکھ آئے ہیں، لائٹاں والا نہیں لبا ہے۔ گل پھر ہوئی، ویکھن کون گیا؟ ائی تے وکھان گئے، ہوٹلوں شروع نہیں اتوں شروع نہیں، ایئرپورٹ تو ایئرپورٹ تے آ کے بس ہوندی ساڈی اللہ اسی اتنے وہ جڑے ستنجا خانہ بنے نا اتنے کھچ نہیں سکتے، تو اتنے بھی کھچیے ماشاء اللہ،
مسجد حرام کے استنجا خانہ میں استنجا کرتے صرف کھچ نہیں سکتے اتنے ساڈا واسطے نہیں اتنے بھی کھچیے اتوں شروع نہیں ہیں اور اتنے آ کے ساری بس ہوں فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے فرمایا تو اتنے جا کے بھی نہیں ویکھ کے آیا ویکھ اتنے بلے شاخاں بند کر کے اتنے بہ کے ویکھ لینا ہے تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر باہر پلیتی ہے تیرے اندر باہر نہیں یار بڑا پوچھ لیا بڑا مان بیٹھے کچھ آؤ یار یہی پیغام کربلا ہے ہوں اینوں بھی مانجی ہوں اینوں بھی ویکھیے میرے بزرگ تھے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی بڑے کسو جی ذرا بڑے رقیق القلب تھے بس ٹھیک ہو گیا بڑے رقیق القلب تھے وہ آپ کے ایک مرید کو بھی بیماری لگ گئی ہے وہ دوجیاں نوں ویکھن دی جیسے ہمیں لگی ہے دوجے دا لبے گا اپنا نہیں لبے جی مچھی دا کنڈا دوجے نوں چبدا ہے نا مچھی نوں آپے نہیں ساڈا بھی سال اج کل مچھی ہے جیسے مچھلی کا اس کو اپنا کانٹا نہیں چبدا تھا وہ دوجے نوں چبدا ہے ہمارا بھی وہی حساب ہے اپنے نہیں نظر آتے دوسروں کی نظر آتے ہیں لیکن یاد رکھنا جی گل اسی دن بننی تھی جس دن اسی اپنے ویکھاں جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو فیروز لؤلؤ نے شہیدیاً وار کیا آپ نے نماز پڑھا تھا بعد میں اس نے خود بھی خودکشی کر دی تو لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا دودھ پیش کیا گیا آپ نے دودھ پیا وہ آپ کی پسلیوں سے باہر آ گیا جو طبیب پاس کھڑا تھا وہ سمجھ گیا نقصان زیادہ ہو چکا ہے اس نے کہ امیر المومنین اب آپ زیادہ دیر تک ہم میں نہیں رہیں گے سب سے پہلا کام آپ نے حضرت خزیفہ بن یمان کو بلانے کا کیا رازدان رسول جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا کہ خزیفہ وہ بھی منافق ہے وہ بھی منافق ہے وہ بھی منافق ہے وہ بھی منافق ہے یہ رازدان رسول سے آبی تھے آپ نے سب سے پہلے بلایا رو کے کہنے لگے خزیفہ میرے محبوب نے تجھے منافقین کے بارے میں بتایا چل آج جی سچ بول دے کہ انہوں نے میں بھی نہیں ہے میں بھی نہیں حضور فرمائے میرے بعد نبی کوئی نہیں جے کوئی نبی آ سکتا میرا عمر نبی فرمایا خزیفہ آج دس دے بڑے نبی علیہ السلام نے منافقہ میں دسیا کہ میں ہونا میں سے نہیں حضرت خزیفہ رو پڑے فرمایا امیر المومنین آپ کیسی باتیں کریں حضور آپ کے لیے فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرا عمر نبی کیسی بات کر رہے پر میں نہیں خزیفہ یہ نہ بتا یہ بتا ان منافقین میں میں ہوں کہ نہیں حضرت خزیفہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم آپ ان میں نہیں ہیں اتنی خود احتسابی اتنی خود احتسابی اے پاکستان والے جتنی دیر تک ہم نے اپنا احتساب نہ شروع کیا میں زرداری کا کر رہا ہوں میں نواز شریف کا کر رہا ہوں میں بلاول کا کر رہا ہوں میں عمران خان کا کر رہا ہوں اپنا نہیں کر رہا میں آج سب سے پوچھتا ہوں جب نواز شریف ملک لوٹ رہا تھا تو کتنے جھانسی سارے خالی اس کا تو نہ قصور نکالا جب زرداری کدھر تھے آپ اور میں کیوں میں نے لوٹن دیا ان کو اپنا ملک صرف کیا ہے سوکھی جی گل لے انہوں نے پا کے سارے ویلے ہو جائے سوکھی جی گل لیکن کیا خود احتسابی خود احتساب فرمایا خزیفہ بتاؤ میں ان میں ہوں کہ نہیں سوکھا کام زرداری تے پا دیو عمران خان تے پا دیو شہباز شریف تے پا دیو نواز شریف تے پا دیو بلاول تے پا دیو پرویز لائی تے پا دیو سوکھا کام ہے بھائی تو ہی ہڈا حاجی ہدایت اللہ سوکھا کام ہے نا نہیں برابر کے قصور وار ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں آپ نے لباس پہن رکھا ہے بندہ اٹھ کھڑا ہوا عرض کی امیر المومنین یہ وہی کپڑا ہے نا جو آپ کو بھی ملا ہے ہمیں بھی ملا ہے میرا قد آپ سے چھوٹا ہے میرا بڑی مشکل سے بنا ہے جناب دراز کاٹتے ہیں جواب دیں آپ کا کیسے بن گئے
صرف بادشاہ نہیں، صرف خلیفہ نہیں، سب کو پتا تھا حضرت عمر دا دوجا نمبر، سب کو پتا تھا یہ مراد رسول ہے، اللہ نے مانگ کے دیے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ حدیث کئی ہزار واسطوں سے سنا رہا ہوں، اس وقت وہ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ وہ بیٹھے تھے، ان کو پتا تھا مانگ کے لیے ہیں، یہ وہی عمر ہے، صرف بادشاہ نہیں۔ عرض کی تھی حضور میرا اوکھا بنے آئے ہیں، جناب کا کیویں بن گیا، جنہ مینوں ملیا جناب نوں بھی انہاں ملیا، کیویں بن گیا؟ آپ نے فرمایا جواب میرا بیٹا دے گا۔ صاحبزادہ صاحب اٹھے کھڑے ہوئے، فرمایا تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جتنا تجھے ملا امیر المومنین کو بھی اتنا ملا، جرا مشکل سے بنا امیر المومنین کا تو بن ہی نہیں سکتا تھا، پھر ہوا یہ کہ میں نے بھی اپنا کپڑا امیر المومنین کو پیش کر دیا۔ جب وہ لوٹ رہے تھے تو اسی کتنے سے اسی کیوں نہیں اٹھ کے پوچھیا حضرت یہ کتوں آیا؟ نہیں حضرت میں بس اتنا ہی کہوں گا، ایس تو اگے میں نہیں جاواں گا، ماڑا تے کمزور آدمی ہے، کیونکہ حضور بولے شاہ جان چھڑا گئے، وہ کہندے نے سچا کھاتے پامڑ بل دے، انہاں کو بول چھڑیا کہ جنہ کہ میں جر سکنا، انہاں کو بول چھڑیا جنہ کہ جر سکنا، گن مین کوئی نہیں، کل ہی آیا ہوں سیال کوٹ، ٹھیک ہے، جنہیں ہمت ہے انہاں بول چھڑیا۔ باقی میں انہیں گیا ہی کہاں گا، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں۔ صرف یہ تھا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ کی کرن رہے ہو، کیتا کیجئے، یہ تماشبینی، یہ جو تم توتے لے کے نکلے ہوئے، جو تم نے منہ رنگے ہوئے ہیں، جو تم نے موٹر سائیکلوں کے سلنسر کا پتر کیتا کیجئے، ایک خوشی منان رہے ہو، پاکستان تم نے بنایا، وہ تو محمد علی جناح نے بنایا، وہ تو پیر سید جماعت علی شاہ نے بنایا، تم نے کیا کیا؟ ہاں تم نے یہ کیا کہ وہ بنا گئے، وہ دے گئے، تم نے اس کو مقروض کیا، تم نے پاکستان کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا، سٹیل مل خسارے میں، پی آئی اے خسارے میں، پی ٹی سی ایل بک گئی، واپڈا آدھی بک گئی، آدھی بھی بکنے کو تیار کھڑی ہے، سڑکیں گروی، امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں۔ خوشی کس بات کی کل منا رہے تھے جی 14 اگست کو، جی کیا کیا؟ وہ رپورٹ دو نا جی، ہم نے یہ کیا، ٹویوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، سوزوکی ان کی، کیا ان کی، ایم جی ان کی، مرسڈیز ان کی، بی ایم ڈبلیو ان کی، سیمنٹی ان کی، کاواساکی ان کی، ہونڈا ان کا، نوکیا ان کا، آئی فون ان کا، سامسنگ ان کا۔ تم نے 75 سالوں میں کیا بنایا؟ کانوں ٹپن دے ہو 14 اگست کی کیتا جائے؟ 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی، پھر پاکستان بنا۔ وہ ایتھے ایک تھی دے سر تو دوپٹہ لے جائے بندہ سر چکن جوگا نہیں رہتا، وہ ایسے بغیرت 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹا کے توتے بجا رہے تھے۔ بڑیو ایک تھی دے سر تو دوپٹہ رہ جائے بندہ سر چکن جوگا نہیں رہتا۔ اس قوم کا یہ حال ہے، 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی، یہ قوم 14 اگست کو توتے بجا رہی ہے۔ نہیں یار، ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں۔ اے پچھو ہے جڑے بزرگ بیٹھے جی نا، کس طرح بنے ہیں پاکستان؟ اب مجھے نہیں پتا حضرت کی عمر 75 ہے کہ نہیں ہے، لیکن کم از کم پاکستان بننے کے، میں آپ کو کسی کو چھوڑوں، میں آپ کو اپنے گھر کی سنا، اسی خود مہاجر ہیں، کشمیری مہاجر سے، کشمیر سے مائگریٹ، میرے دادا ابو آئے، میرے والد صاحب بھی پاکستان کی پیدائش ہے، 1950 3 سال بعد میرے ابو پیدا ہوئے پاکستان میں۔ پھر اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑی امیری دی، والد صاحب واپڈا میں ملازم ہو گئے، اچھی سیلری تھی، لیکن اکثر حضرت جب کبھی گھر میں اچھا سالن پکنا، گوشت ہونا، میں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں کو نہ دیکھا ہے، میں نے پوچھنا بولی کی ہوا ہے، کہنے لگے بس یار گوشت بھی کے وہ بھی پیچھے ڈر گیا۔ میں بولی کی ہوا، کہنے لگے جب پاکستان بنا 50 کی پیدائش تھی، 57 ہوگا 58 ہوگا، 7-8 سال 9-10 سال، تو فرماتے جب میری ماں
وہ دال پکا کے وہ برتن میں دال ڈال کے میرے سامنے رکھتی نا تو میں امی سے عرض کرتا تھا میری کچھا بھی دے دیو نا. تو میری امی نے کو کہنا بوٹیا کی کرنے کچھے دا یا اما کولی جی چھال مار کے دال کا دانا لگا. تمہیں کیا پتا پاکستان کیسے بنا؟ تمہیں تو دن مل گیا حضرت جی بدتمیزی کرنے کے لیے. تمہیں تو دن مل گیا شغل لگانے کے لیے. تمہاری جانے بلا پاکستان کیا، تمہاری جانے بلا کتنا خون بہا پاکستان. کبھی حضرت جی گوگل کھول کے نا تو تصویریں دیکھنا وہ جو ٹرین پاکستان انڈیا سے آئی تھی وہ کیسے آئی تھی، اس ٹرین میں کتنے زندہ تھے اور کتنے مر گئے تھے. تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ لٹ گئے حضرت جی لوگوں کے سامنے، ان کی بیٹیاں چھین کے لے گئے حضرت. کتنی بیٹیوں نے یہ فیصلہ کیا نہیں یا عزت تے یا شہادت. انہوں نے پلوں پہ کھڑے ہو کے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی کہ ہندوؤں دے گھر نہیں جانا ہے. تینوں کی پتہ پاکستان آج کے نوجوان کو تو دن مل گیا نا شغل لگانے کے لیے. کئیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ لیے. نہیں، عزت کا سودا نہیں کرنا، جامع شہادت نوش کر لو. میں بڑے ہو ہماری فیملی میں ایک مائی صاحبہ تھی تقریباً 90-92 سال عمر پائی جی. جدو تک وڈے ہو زندہ رہیاں گھر دا دروازہ نہیں سا بند کرنے دیں. کیوں؟ جب ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے ان کا سب سے چھوٹا بیٹا نا ہندو ان کی گود سے چھین کے لے گئے. ساری زندگی بیٹا نہیں بھولا. کیا کرتی تھی؟ دروازہ نہیں بند کرنے دیتی تھی. اور جب کہنا نا دروازہ بند کرنے کو تو یہ کیا کہ آگے سے انکار کرتی کہ تے نہ ہوئے میرا پتر آئے تھے بند بوا وے کے واپس ٹور جائے. پتہ نہیں وہ زندہ بھی تھا کہ نہیں. ہندوؤں نے اس کا آگے جا کے گلا کاٹ کے اس کو کسی کھیت میں پھینک دیا یا کسی ایسے بنا پاکستان. لیکن کیا ہے؟ کچھ 75 سالوں بعد میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا، میں خود کو اور آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی ہاں میں سب کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں سب کی نہ ہوگی. میں کو مایوسوں والی باتیں نہیں کر رہا یا میں مایوس ہوں. اگر میں مایوس ہوں آج بار نہ. جرمنی والے میرے ترلے ڈال رہے ہیں حضرت صاحب کتنے ٹائم ضائع کرنے دے. جاؤ باہر. آسٹریلیا والے، کینیڈا والے، امریکہ والے، یو کے والے میری محنتیں کر رہے ہیں حضرت کتنے ٹائم ضائع کرنے دے. آؤ باہر. میرے پاکستان میں میری لوڑ ہے. کوئی منے نہ منے میں ہر جگہ جا کے ہوکا دوں گا. بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں نے حضرت جی جب سے شروع اب تک میں نے آپ کی خوشامد نہیں کی. میں نے نہیں کی آپ کی خوشامد. وہ ہزار والا نوٹ نکلوانے والی تقریر مجھے بھی آتی ہے. میں نے نہیں، میں اپنے ٹیڑھ سے لت ماری ہے. میں نے ڈیوٹی کی. میں مایوس نہیں ہوں یا آپ سمجھے میں مایوسی پھیلا رہا ہوں جی دیکھو ہونڈا ہونا دی. نہیں، وقت آئے گا انشاءاللہ. وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے وقت آئے گا. لیکن اس وقت حالات بڑے پریشان ہوئے. ہمارے پاکستان میں حضرت یونیورسٹیوں کے باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں جی کینیڈا تعلیم حاصل کرنے کا بہترین ہے. بھئی ہم کینیڈا کیوں جائیں پڑھنے؟ جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا جائیں. جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا جائیں. جن کے پاس بخاری ہو وہ کینیڈا جائیں. جن کے پاس مسلم ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو، احیاء العلوم ہو، مکتوبات امام ربانی ہو، جن کی تاریخ میں جابر بن حیان ہو، حیثم ہو، نصیر الدین توسی ہو. ایک مجھے علم بتاؤ حضرت جو کچھ ان کے پاس ہے ایک کی بھی بنیاد انہوں نے رکھی ہو. کیمیا اٹھاؤ پیچھے 80، فزکس اٹھاؤ پیچھے 80، میتھ اٹھاؤ پیچھے مولا مشکل کشا، علم فلکیات اٹھاؤ پیچھے پھر ہم کھڑے ہیں. تو کس بات کا ہے؟ لیکن اب کیا حالات ہیں؟ ہم جا رہے ہیں. اللہ پتہ ہونا کیا چاہیے تھا. او اندھے وہ آتے اور آگے کہتے ہوئے تڑے کل قرآن سان بھی کچھ پڑھا، تمہارے پاس علی ہیں ہمیں بھی کچھ پڑھاؤ. لیکن دکھ دی گل ہے کہ آج کل علی والے پڑھے نا کینیڈا جان لے. آج کل علی والے پڑھے نا یو کے جان لے. تو یو کے صرف تاں گیا ہے تو علی والا ہے ہی نہیں. تو علی والا ہوتا تو کدی یو کے نہ جانتا ہے کیونکہ علی والے کدی کی شکل نہیں جانتے. لوگ علی والے ہیں کل صرف کیا ہے؟ علی صرف ہمارے نعروں میں ہے. علی صرف ہمارے نعروں میں ہے، نہ علی ہمارے دل میں ہے، نہ علی ہمارے کردار میں ہے. جس دن علی ہمارے کردار میں آ گئے، جس دن علی ہمارے دل میں آ گئے پھر آپ نہیں کہیں پڑھنے جاؤ گے.